کہیں بیماروں کو شفا ملی، کہیں دشمن دوست بنے، کہیں قیدی رہا ہوئے، کہیں بارشیں ہوئیں اور کہیں ایسے راز فاش ہوئے جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر تھے۔ ناظرین کرام، پاکستان کی سرزمین نہ صرف قدرتی حسن سے مالا مال ہے بلکہ روحانی طور پر بھی ایک عجیب کشش رکھتی ہے۔ کیا یہ واقعی معجزات ہوتے ہیں یا یہ انسانی نفسیات، ماحول اور عقیدت کا ایک ملا جلا اثر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پاکستانی خانقاہیں اور اولیاء کرام کے معجزات، عقیدت، حقیقت یا راز۔ ناظرین کرام، پاکستان کی سرزمین نہ صرف قدرتی حسن سے مالا مال ہے بلکہ روحانی طور پر بھی ایک عجیب کشش رکھتی ہے۔ یہاں ہر شہر، ہر قصبے میں کسی نہ کسی ولی اللہ کا مزار، خانقاہ یا درگاہ موجود ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نظریں دیتے ہیں، کچھ شفا پاتے ہیں، کچھ تبدیلی محسوس کرتے ہیں اور کچھ عجیب واقعات سن کر حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی معجزات ہوتے ہیں یا یہ انسانی نفسیات، ماحول اور عقیدت کا ایک ملا جلا اثر ہوتا ہے؟ اسلام ان اولیاء کرام کے مقام کو کیسے دیکھتا ہے اور سائنس ایسے ماورائی تجربات کو کیسے سمجھاتی ہے؟ معزز ناظرین، آج ہم انہی سوالوں کے گرد گھومتے ہوئے ایک حیرت انگیز روحانی سفر پر نکلیں گے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ زیارت ہونے والی خانقاہیں اور مزارات کچھ یہ ہیں: داتا دربار لاہور، بابا فرید گنج شکر پاک پتن، شاہ رکن عالم ملتان، عبداللہ شاہ غازی کراچی، لال شہباز قلندر سیہون اور بری امام اسلام آباد۔ یہ صرف مزار نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے قائم وہ خانقاہیں ہیں جہاں نہ صرف عبادت ہوتی تھی بلکہ خدمت خلق، علم و حکمت، صوفی تعلیمات، روحانی علاج اور دلوں کی صفائی بھی کی جاتی تھی۔ معزز ناظرین، ان خانقاہوں سے جڑے معجزات کی فہرست طویل ہے۔ کہیں بیماروں کو شفا ملی، کہیں دشمن دوست بنے، کہیں قیدی رہا ہوئے، کہیں بارشیں ہوئیں اور کہیں ایسے راز فاش ہوئے جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر تھے۔ مثلاً عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کے مزار کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی برکت سے کراچی سمندری طوفانوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لال شہباز قلندر کے مزار پر لوگ دھمال ڈالتے ہیں اور عجیب روحانی سرور محسوس کرتے ہیں۔ بابا فرید کی خانقاہ پر آج بھی لوگ دعائیں لے کر جاتے ہیں اور کئی ایسی تبدیلیاں دیکھتے ہیں جن کی سائنسی تشریح مشکل ہے۔ مگر سوال پھر یہی ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ حقیقی معجزات ہیں یا محض عقیدت و محبت کی وجہ سے پیدا ہونے والے صرف ذہنی اثرات؟
اسلامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اولیاء اللہ کو ایک خاص مقام، عزت اور توقیر دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، سنو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ معزز ناظرین، اسلام مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے کرامات ظاہر کرتا ہے۔ یہ معجزات نہیں بلکہ کرامات کہلاتی ہیں، کیونکہ معجزہ صرف نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر۔ اللہ اپنے بندوں کی دعا، اخلاص اور تقوی کی بنا پر ان سے غیر معمولی کام لیتا ہے۔ لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ کرامت کسی ولی کی ذاتی طاقت نہیں، اللہ کی طرف سے عنایت ہے، اور ان کرامات کو عقیدہ بنانے کی بجائے سبق لینا چاہیے۔ مزار پرستی، قبر کی عبادت یا ان کو خدا جیسا مقام دینا غلط ہے۔ ناظرین کرام، اب بات آتی ہے سائنس کی۔ جدید سائنس روحانیت کو مکمل طور پر نہیں مانتی، مگر وہ نفسیات، انرجی فیلڈز اور مائنڈ باڈی کنیکشن کو تسلیم کرتی ہے۔ کئی سائنسی تحقیق کہتی ہیں کہ انسان کا ذہن اگر کسی بات پر یقین کر لے تو جسم میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، جیسے پلیسیبو ایفیکٹ۔ یعنی کوئی مریض صرف اس وجہ سے بہتری محسوس کرے کہ اسے یقین ہو کہ وہ دوا لے رہا ہے، حالانکہ اس دوا میں کوئی اثر انگیز چیز یا دوا والا کوئی بھی کیمیکل موجود نہ ہو، پھر بھی وہ مریض اپنے جسم میں بہتری محسوس کر سکتا ہے۔ اور مخصوص جگہوں پر موجود الیکٹرو میگنیٹک مطلب مخصوص آوازیں، جیسے دھمال یا ذکر کی آواز، یہ انسانی دماغ کی الفا یا تھیٹا ویوز کو ابھارتی اور حرکت دیتی ہیں، اور یہی وہ ویوز اور سگنل ہیں جو سکون اور روحانی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ یعنی سائنس کہتی ہے کہ کچھ چیزیں انسانی شعور، لاشعور اور ماحول کے اثرات سے پیدا ہوتی ہیں، جنہیں ہم کرامات یا روحانی تجربہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو کیا روحانیت صرف دماغ کا کھیل ہے؟ نہیں، بلکہ یہ روح اور دماغ دونوں کا اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک اندرونی اور خفیہ تعلق ہے، اس لیے کہ سائنس کا علم محدود ہے اور اللہ کا نظام لامحدود۔ معزز ناظرین، خانقاہوں میں دفن شدہ اولیاء کرام دراصل ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی نفس کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے دن خدمت میں اور رات عبادت میں گزاری۔ انہوں نے دلوں کو فتح کیا، بادشاہوں کو جھکایا، ظالموں کو للکارا اور غلاموں کو عزت دی۔ پاکستانی معاشرے میں آج بھی لاکھوں لوگ ان خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، مگر آج ہمیں ایک سوال اپنے دل سے ضرور کرنا چاہیے، کیا ہم ان اولیاء کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں یا صرف ان کے مزار پر حاضری کو ہی کافی سمجھتے ہیں؟ ناظرین کرام، اولیاء کرام نے کبھی دنیا کی محبت، نمود و نمائش یا پیسے کو اہمیت نہیں دی۔ ان کی اصل کرامت اخلاق، اخلاص، عدل و انصاف اور قرب الہی تھی، اور آج ہمیں بھی ان کی خانقاہوں سے وہی پیغام لینا چاہیے، صرف دعا نہیں بلکہ تبدیلی کا ارادہ۔
اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، خانقاہیں صرف مٹی اور اینٹ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ روحانی تاریخ کے مینار ہیں۔ ان کے دروازے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سچائی، عاجزی، علم اور قربانی کے راستے پر چلے تو اللہ اسے اپنے ولیوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جب آپ کسی خانقاہ یا مزار پر جائیں تو صرف منت نہ مانگیں، یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے بھی ان جیسے دل والا، ان جیسے سچ والا اور ان جیسا اپنا قریبی اور خالص بندہ بنا دے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ پچھلی زندگی کی یادوں کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔